جب حضرت صاحب موجود تھے وہاں تو اور صورت تھی، ہاسٹل تھا۔ جب میں پرنسپل ہوا تو یہ شروع ہو گیا قصہ، 74 کے فسادات جو ہیں وہ میں نے گزارے ہیں۔ اچھا، اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ مولوی صاحبان تاریں بھیجتے تھے صدر کو، وہ کمیشن بن جاتا تھا۔ وہ جو کمیشن بن کے آتے تھے ان میں سے اکثر جو بڑے شریف لوگ ہوتے تھے، مثلا چوہان صاحب آئے۔ چوہان صاحب بڑے مشہور ہمارے استاد تھے، ڈی پی آئی ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں، مجھے نام ان کا پورا یاد نہیں رہا۔ تو وہ آئے، میں کہ چوہان صاحب آپ یہاں کہاں؟ کہ چوہی صاحب ذرا اپنی کوٹھی چلو۔ میں کوٹھی چلا گیا۔ میں کیا بات ہے؟ کہنے کہ میں آیا ہوں، یہ کمیشنر تھے، میں لڑکوں کے سامنے آپ کے نہیں آنا چاہتا تھا کہ ایسے شریف بھی ہوں سی۔ میں نے کہا چوہان صاحب نہیں، تُسی بے شک اسے دفتر چاہو، بے شک لڑکے نے بلاؤ۔ کہنے کہ نہیں، میں بھی پرنسپل رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، یہاں بھیج دو۔ میں نے کہا میں پھر احمدی لڑکیاں نہیں بھیجنا، غیر احمدی لڑکیاں نہیں بھیجنا۔ وہ چنیوٹ کے 3 بھائی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ یہ ایک تو شہزادہ انور ابھی بھی ہیں، ایک اس کا بڑا بھائی ہے، کوئی نام یاد نہیں، اس سے جو بڑے ہیں ان کا نام کیا تھا، شاید آپ کے کلاس فیلو ہی ہوں وہ، بہرحال وہ نام، بڑے عزیز میرے، بڑے دوست میرے، وہ بھی یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی انگلش ڈپارٹمنٹ لگ گئے تھے، بڑے بھائی جو ہیں۔ تو یہ جو شہزادہ انور یہاں پڑھتا تھا اس وقت، میں نے کہا بھی کچھ لڑکے اپنے جو ہیں ساتھ لے جاؤ، وہ آپ سے کچھ سوال کریں جواب دو۔ میں نے نہیں کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں مولویوں کا شور ہے، ساڈے نال تو بڑی محبت نہ پیش آتے، ورنہ اسی اتنے داخل کیوں ہوئی ہے، چنیوٹ چھڈ کے اتنے آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو چنانچہ انہوں نے بیان دیے، اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا، غیر جماعت لڑکے، کوئی ایک آدھ کوئی پرابلم چلڈرن بھی آتے تھے۔ ایک لڑکا آیا، اس کے والدین بوڑھے تھے، ماں باپ دونوں، حضرت صاحب کے پاس آئے تو وہ باپ جو ہے رونے لگ گیا۔ لڑکا باہر کھڑا ہے، وہ کہنے کہ جی ہم دور سے کہیں سے آئے تھے، کراچی میں رہتے تھے، رہنے والے سرحد کے تھے، امیر لوگ تھے، اور کچھ زمینیں تھیں سندھ میں، کچھ کراچی میں ان کی جائیداد تھی، بڑے امیر لوگ تھے۔ کہنے کہ جی میں ہارٹ کا مریض ہوں، ہمارا ایک لڑکا ہے اور اس کے دوست بڑے ہیں، یہ چائے پینے جاتا ہے تو 1000 روپیہ دو، اس نے 1000 روپیہ بڑی چیز تھی، 1000 روپیہ 2000 روپیہ خرچ کر کے آئے تھے، خرچ کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک تو یہ خیال ہے کہ اس کی یہ آتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، دوسرے اس کے دوست، دوسرے وقت ضائع ہوتا ہے، اور دوست اس کے چونکہ پیسے والا ہے اس لیے دوست کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور یہ سگریٹ پیتا ہے، تو اس کو اور کچھ نہ کوئی لت نہ لگ جائے، کچھ اور نہ کھانے پینے لگ جائے، تو ہمیں سب نے مشورہ دیا کہ ربے لے جاؤ۔ تو میں حضرت صاحب سے عرض کیا کہ میاں صاحب ایک ہاسٹل ہے، ایک بورسٹل کھول لو، بورسٹل جیل بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ 2 پرابلم چلڈرن تھے، وہ چلے گئے، میں نے کہا جی شکر ہے چلے گئے، فلان لے گئے کہ فکر نہ کرو اور تیرے ہوں۔ تو یہ تو قدرت ہے۔ تو وہ لڑکا ذرا سمایا کہ اچھا ایک بات ہے، ہماری بھی ایک کچھ آپ سے شرائط ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کو پیسے ہماری معرفت بھیجیں، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جتنے پیسے یہ مانگے گا اتنے دیں گے، اگر اس کے اکاؤنٹ میں نہیں بھی ہے تو ہم دیں گے، جتنے مرضی مانگے، لیکن مانگ کر لے ہم سے، ہم اس کا حساب رکھیں گے۔ میرا کہا کہ ان سے لیں۔ دوسرا، اگر سگریٹ کا شوق اٹھے تو چوہی صاحب کے گھر جا کر کوٹھی میں بیٹھ کے پاٹ پی لیا کریں۔ اب دیکھ کتنی اس میں حکمت تھی۔ وہ بیچارہ بڑا سوچ سوچ کے وہ سگریٹ مانگنے آتا تھا کبھی کبھی۔ اب لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سگریٹ مانگنا چاہ رہا ہے، اب ہم بھی کیا آئے گا۔ اچھا، وہ ہمارے پاس صرف گرمیوں کی چھٹیوں تک رہا، چند مہینہ ہی رہا، اپریل میں داخلے پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، تو وہ چھٹیاں آ گئیں پھر چلا گیا، پھر نہیں آیا۔ پھر آیا، اچھا بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور اس نے غالباً A لیول کیا ہوا تھا، امیر لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ تو وہ لڑکا آیا، بشیر اس کا نام،
اس کا برا حال. میں نے اس کو اندر بٹھایا, میں نے کہا بشیر کیا بات ہے؟ کہیں مجھے پہچانا. میں نے کہا بشیر ہو تمہارے وہ ریڈرز ڈائجسٹ کی فائلوں میرے پاس پڑی ہیں ابھی. کہیں گے جی میں بشیر ہی ہوں, لیکن میرے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا, فوت ہو گئے. جس وقت خبر آئی تو میری والدہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کوٹھی پہ, تو وہیں گر پڑی, تو زخمی ہوئی. اور ہمارا جو مختار خاص تھا, جو ہر چیز کا اس کے پاس مختار عام ایک طرح کا تھا, وہ والد صاحب کی زندگی میں ہماری جائیداد اس نے اپنے نام کروا لی تھی. آمد آ رہی تھی, اس لیے کسی کو شک بھی نہیں پڑا, اعتماد بڑا تھا اس پہ. جب والد صاحب فوت ہوئے تو اس نے کہا کہ اب نکلو باہر, یہ تو میرا. تو میں والدہ کو اپنے ننیال چھوڑنے, پشاور میں ان کے ننیال تھے, میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں. میری والدہ اس وقت فیصل آباد کی, اس وقت تو لیل پور تھا, فیصل آباد کی اسٹیشن پہ بیٹھی ہیں, اور ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں آگے پشاور جانے کے لیے. ہمیں 3rd کلاس کا ٹکٹ لینا ہے. تو یہ حال تھی. پھر وہ خیر وہ چلا گیا, پھر غائب ہو گیا, پھر نہیں خط آیا. پھر کئی سال کے بعد اس کو خط آیا کہ میں بشیر ہوں, میں جیل سے خط لکھ رہا ہوں. میں نے قبضہ لینے کی کوشش کی اور کو قتل بھی ہو گئے اور مجھے سزا ملی ہے, اور اب میں یہیں سے اپنا LLB کا امتحان پاس کروں. میں نے BA کا امتحان بھی دے دیا ہے اور LLB کا بھی یہیں کروں گا. پھر اس کے بعد پھر غائب ہو گیا. پھر میں وقفے 9 میں آ چکا تھا, تو میاں انس احمد صاحب نے مجھے فرمایا, یہ اس وقت ادھر تھے وکیل وقفے نا, اس میں کیا تھا وہ تعلیم میں ہے نہیں, تعلیم میں تھے, ہاں ادھر تھے. تو مجھے بلایا کہ وہ بشیر لڑکا, اس کو کھاتا ہے کہ میرے استاد تھے چوہری محمد علی, اگر وہ زندہ ہو تو ان کو مجھے ایڈریس دے. تو میں مذاق سے میاں صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے کوئی 2-3 ہفتے میری وفات کا انتظار کیا. پھر جب دیکھا بھی یہ تو فوت ہی نہیں ہوتا تو مجھے بتا دیا. تو وہ آ گیا بشیر یہاں جی. وہ بشیر آیا, میں اس وقت اس میں تھا بیت الظفر میں اوپر کی چھت. اس نے تو آ کر پورا آدھے گھنٹے کا مجھے لیکچر دیا اور کہا کہ میں کالج میں گیا تھا اور میں سارا وہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں, اور یہ میں تو ان کو, تو اس نے بتایا کہ سارے اسٹاف کو اکٹھا کیا یہاں پر. ہاں ہمارا جو MD اور اسٹاف ان سے تھا, سارے اسلم صاحب جو ہیں نا, صابر اسلم صاحب, یہ بھی شاید ان کو لے لیا ساتھ, اور جتنے غیر MD ساتھ تھے اس میں اکٹھا کر کے شاؤٹڈ ایٹ دیم کہ آپ کو پتہ یہ کون سا کالج ہے. تو بڑا محبت سے وہ یہاں آیا. اب بھی کبھی کبھی اس کا خط آتا ہے. What does he do? وہ کیا ابھی LLB کرنے کے بعد؟ نہیں, ہی از این ایڈوکیٹ. ایڈوکیٹ. اور